تو سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تلوندر سنگھ کا، جس نے مجھے پیاری سی اسٹوری ریکمینڈ کی۔ یہ اسٹوری کافی زیادہ کمال کی اور اچھی ہے۔ اگر آپ کی بھی اس طرح کی کچھ انٹرسٹنگ سے اسٹوری سجیشن ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ایک ایک کر کے ان انٹرسٹنگ اسٹوریز کو ریکیپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو بنا کسی دیری کے ہم اپنا انٹرو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی قسمت آپ کو بار بار رونے پر مجبور کرے تو روز کو بھول جائیں اور ایک ایسی کریزی ولن بن جائیں جس سے دنیا کانپ اٹھے۔ اینی ہندی ریکیپ میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہماری ہیروئن غزل کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ وہ ایک پچھتاوے والے ناول، ایک ریگریٹ ناول کے اندر آ چکی ہے اور بری طرح سے پھنس چکی ہے، جس کی زندگی اس کے ظالم آن میرا پوزا نے برباد کر کے رکھ رکھی ہے۔ لیکن غزل اب مزید ظلم نہیں سہے گی۔ اس نے اوریجنل ہیروئن سے بالکل الٹ چلنے کا ارادہ کیا ہے، اور یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ہر ایک کسی سے بدلہ لے گا جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو کہ اس کے ساتھ غلط کرتا رہا ہے۔ کہانی میں دھماکہ تب ہوتا ہے جب میرا پوزا غزل کی زبردستی شادی 30 سال بڑے آرموپیلین سے کرواتی ہے اور انگیجمنٹ پارٹی رکھتی ہے۔ غزل وہاں میٹ کے کپڑے پہن کر انٹری کرتی ہے، میرا پوزا کی انسلٹ کرتی ہے اور ایسا اسمارٹ ڈاج کرتی ہے کہ ویلن کا گلاس سیدھا آرموپیلین کے سر پر جا گرتا ہے اور اس کی وگ اتر جاتی ہے اور اس کا گنجا سا سر وہی سب کے سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ ابھی ہنگامہ چل ہی رہا تھا کہ وہاں انٹری ہوتی ہے ایک ایسے خوفناک انسان کی جو کہ بلڈ سکنگ نائٹ کہلایا جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ مانسٹر کے خون میں لت پت رہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بک وارم ریسرچر ہے۔ آخر ڈیوک ونسٹ اس پارٹی میں آنے کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ غزل اس کا سامنے کیسے سامنا کر سکے گی؟ جانیے اس پوری ویڈیو میں اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو بنا کسی دیری کے ہم اس سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک شاندار اور ایک بڑے سے مینشن میں اچانک ایک میٹ کی چیخنے کی آواز گونجتی ہے اور پورے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ایک براؤن بالوں والی میٹ غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی ہماری مین ہیروئن غزل پریلس سے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک معمولی سے کیڑے کی وجہ سے نائٹ گاؤن میں باہر کہاں جا رہی ہے۔ وہ غزل کو طنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ فیملی ریپوٹیشن کے بارے میں ذرا خیال نہیں کرتی۔ وہ اس اپنے ایکٹ کی وجہ سے نہ کہ اپنی بلکہ اپنی پوری فیملی کی ریپوٹیشن خراب کر رہی ہے۔ پاس کھڑی گرین بالوں والی میٹ بھی غزل کو حقارت سے دیکھتی ہے اور یہ دونوں سرونٹ غزل کی شدید انسلٹ کر کر لاپرواہی سے وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ غزل وہاں باتیں سن رہی تھی۔ ان سرونٹ کی یہ ہمت! غزل ان سب کو طنز انداز میں دیکھ رہی تھی، لیکن حد تو تب ہو گئی تھی جب دروازے کھولتے ہی اچانک صرف اور صرف اسی کے اوپر تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آسمان تو بالکل صاف تھا، موسم ایک دم کلیئر تھا، لیکن بارش صرف غزل پر۔ تبھی غزل کو ایک شاکنگ ریئلائزیشن ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک پچھتاوے والے ناول، دی ریگریٹفل ناول کی مین کریکٹر کے روپ میں آ گئی ہے، جس کا انجام صرف اور صرف موت ہے۔ غزل کو اپنی پاس لائف کی کئی ساری میموریز یاد آنے لگتی ہیں، جب وہ ساؤتھ کوریا میں اپنی مشکل جاب سے تھک کر سکون کے لیے صرف ایک ٹائم پاس کے لیے کہ اسے تھوڑی بہت ٹینشن کم ہو، وہ ایک ناول پڑھا کرتی تھی، جو کہ ایک پچھتاوے والا ناول تھا، جس کی مین کریکٹر غزل فلورس ایک جادوگرنی کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنی میریز مکمل قبر اور دکھ بھری زندگی گزارتی ہے۔ غزل کی اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کی ظالم سٹیپ آنٹ فلورس نے مینشن کا سارا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور غزل کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ ناول میں غزل کو دو گھٹیا میل لیڈز بھی ملتے ہیں جو غزل کا سارا پوٹینشل چرا لیتے ہیں اور ہائی سوسائٹی میں الٹا غزل پر الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ دا وومین آف دی 1000 مینس کے گندے نام دے دیتے ہیں اسے۔ غزل کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنے ماضی میں اس ناول کے آتھر سے بہت زیادہ کمنٹس میں بحث کری تھی کہ ہیروئن پر اتنا ظلم، اور اتنے زیادہ غصے میں تھی وہ کہ اس نے اسے خوب کھری کھوٹی سنائی تھی، لیکن آتھر نے خود اسے غصے میں کہا تھا کہ اگر غزل تھوڑا سا بھی غلط ایکٹ کرے گی تو اس کا پورا کردار رہے گا اور مکمل سٹوری ہی چینج ہو جائے گی۔ اور اب غزل سچ میں اس بیوٹیفل ہیروئن کی پارٹی میں جا چکی تھی۔
पास्ट लाइफ याद आए हुए 2 वीक्स हो चुके थे और कहानी बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह चल रही थी। गैज़ल एक पत्थर से टकराकर गिरती है तो दूर खड़ी मैट्स इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती हैं। लेकिन इस बार गैज़ल वो गैज़ल नहीं रही थी जिसका हर कोई मजाक उड़ा सकता था, जिसको हर कोई तंजीद का निशाना बना सकता था। गैज़ल चुप नहीं रहती, वो गुस्से से मिट्टी की मुट्ठी भरती है और इन मैट्स के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही गैज़ल इन नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ी होती है कि अचानक से एक मैजिक होता है। आसमान साफ हो जाता है और बारिश रुक जाती है। गैज़ल को फौरन आथिर की बात याद आती है कि अगर वो मुख्तलिफ एक्ट करेगी तो ओरिजिनल जो दुखी हीरोइन का रोल है वो तो गायब हो जाएगा। गैज़ल के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी आ जाती है और वो फ्रीडम का झंडा बुलंद करती है और फैसला करती है कि वो अब कोई रोती धोती हीरोइन नहीं रही, बल्कि इस कमी में लीड्स और जालिम मैरिपोसा के बराबर खड़ी होगी और उससे बदला लेगी। तभी मैराफोजा फ्लोरेस जनरल गैजल के सामने आती है और इसके बदले हुए तेवर देखकर चिल्लाती है, गैजल क्या तुम पागल हो गई हो? गैजल पूरे कॉन्फिडेंस से अपने बालों को झटक कर कहती है, हाँ, अब मैं पागल हो गई हूँ। गैजल को याद आता है कि कैसे उसके पास्ट में इसे अकेले मैराफोजा ने अपना दोस्त बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन बेरहम मैरापोजा उन लेटर्स को पढ़े बगैर ही जलाया दिया करती थी और गजल को मैट की तरह सफाई करने पर मजबूर किया करती थी। मैरापोजा गुस्से से गजल को पर चिल्लाती है, आज इसकी एंगेजमेंट सेरेमनी है, एक ऐसे मर्कुरिस मर्पेलियन के साथ जो गजल से पूरे 30 साल बड़ा था। मैरापोजा ये शादी सिर्फ फैमिली के फायदे के लिए करवा रही थी। गैज़ल एक स्मग स्माइल के साथ हाँ कर देती है और दिल में सोचती है कि मेरा पूजा अब चीजें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगी। इसी रात फ्लोरेंस हॉल में नॉबल्स जमा थे जहाँ गैज़ल सबको हैरान करते हुए एक मैट आउटफिट में आ जाती है और वहां पर उसे गाउन में एंट्री मारती है। मेरा पोजा बात संभालने की कोशिश करती है लेकिन गैज़ल सबके सामने सबको कॉल्ड अंदाज में देखती है। तभी वहां आर्मर पेलियन की एंट्री होती है जो सस्ते और चीप स्टाइल में गजल को अपनी सॉन्ग ब्राइट कहता है और अपने बालों को शाइन ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था। जब मैरापोजा कहती है कि चलो अब सेरेमनी शुरू करते हैं तो गजल साफ कह देती है, नो। मैरापोजा शाक होकर चिल्लाती है तो गजल हाथ बांधकर तंज अंदाज में कहती है, मैं नो तो नो, क्या आप बहरी हैं? गजल को अपनी पास लाइफ की 3650 दिनों का वो वर्किंग एक्सपीरियंस था जहां इसने भी कई इस तरह के बड़े बड़े कस्टमर झेले थे। गजल मैरापोसा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, आपके मुंह की ये स्माइल इतनी बुरी लगती है कि मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरा पोला गुस्से से पागल होकर गजल की तरफ वाइन फेंकती है, लेकिन हमारी स्मार्ट गजल फौरन वहां से डॉज कर देती है और वो सारा का सारा गिलास पीछे खड़े आर्मोपेलियन के सर पर जा गिरता है और एक जोरदार धमाके के साथ मोपेलियन की विग उड़कर नीचे गिर जाती है और इसका चमकता हुआ पूरा गंजापन सबके सामने एक्सपोज हो जाता है। पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। मुपेलियन अपना गंजा सर पकड़कर चिल्लाता हुआ कहता है, गजल हंसते हुए आग पर मजीद तेल छिड़कती है कि मैरापोसा आप तो वाकई लाजवाब हैं। तभी मेंशन के बाहर एक शानदार हॉर्स डार्क कैरिज आकर रुकती है और बाहर से एक गरजदार आवाज गूंजती है और आवाज आती है, द ड्यूक हैज अराइव्ड, यानी ड्यूक तशरीफ ले आए हैं। कैरिज से उतरने वाले पुरस्कार शख्स इस कहानी का जरूर कुछ ना कुछ रुख तो बदलेगा ही। मोपेलियन गुस्से से पागल हो गया, मैंने आज तक इतनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं की, मैं एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ। गैजल खुशी से बोली, यस, मैं भी एग्री हूँ। मोपेलियन गुस्से से हाल से निकल गया और चिल्लाता हुआ गया, मुझसे दोबारा कभी कांटेक्ट मत करना। मेरा पोजा ने पैनिक होते हुए कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से एंगेजमेंट टूट गई। गैजल के दिमाग में बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क थे कि गलती मोपेलियन की अपनी थी और इल्जाम मुझ पर। मेरा पूजा बोलती रही, मोपेलियन पसंद नहीं आया ना, तो इस बार मैं तुम्हारी शादी इससे भी बड़े किसी से करवाऊंगी। गजल ने इसके बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, ऐसा है क्या?
پر میٹ، کیا آپ کاؤنٹ فلورس کے واپس آنے پر بھی یہ کہہ سکیں گی؟ ڈیوورس کے بعد انہوں نے آپ کو صرف ایک کنڈیشن پر رکھا تھا کہ آپ میرا خیال رکھیں گی۔ میرا پودا غصے سے چلاتی ہے، شٹ آپ، کارن فلورس مر چکا ہے۔ غزل نے دل میں سوچا، ہیں؟ کیونکہ لاسٹ میسج ملا تھا کہ انہوں نے ایک اسپائس آئی لینڈ کو ڈھونڈ لیا ہے۔ پھر کانٹیکٹ ٹوٹ گیا تو سب نے سمجھا کہ وہ مر گئے، پر غزل نے آگے بڑھ کر کہا، کسے پتا کہ وہ زندہ ہوں؟ اگر وہ مسنگ کاؤنٹ واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی ٹر کو سزا دے کے انہوں نے ان کی بیسٹ فرینڈ کی بچے کا خیال نہیں رکھا تو میری شادی کرنے سے پہلے ان کے واپس آنے پر کوئی پابندی تو نہیں؟ وہاں سے نکل گئی اور میرا پوزا غصے میں کھڑی چیختی رہی، واپس آؤ غزل، واپس آؤ۔ کچھ ہی منٹ بعد وہاں ایک بلڈی انٹینٹ پر ملازمہ آئی۔ نوبس آپس میں گھس پھس کرنے لگے، کیا کینوس وہ اس پارٹی میں آیا؟ اس کے سیلف پر خون کے داغ تھے اور کینوس فیملی سے تھا، جو اس امپائر کے 3 گرینڈ ڈیوکس میں سے ایک تھا۔ وہ میجک سولٹس اور پوشنز بنانے کے لیے فیمس تھے اور ان کے بروٹل ریپوٹیشن ماسٹرز ڈائریکٹری کے پاس بہت زیادہ تھے۔ کرن ڈیوک ونسٹ کینوس ماسٹرز کو بنا رحم کے ختم کیا کرتے تھے اور ہمیشہ خون میں لت پت رہا کرتے تھے۔ لوگ اسے ڈیمن کہا کرتے تھے، لوگ اسے ڈیپ بلڈ سوگنائٹ انسیٹ کینوس کہتے تھے۔ ایک نوبل اس کی کولڈ لک دیکھ کر بری طرح سے ڈر گیا کہ کیا وہ مجھے مار دے گا؟ اس کی آنکھوں میں صاف کلنگ انٹینٹ تھا۔ ونسٹ نے سوچا، مجھے ایسی فیک پارٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس سے بہتر تو میرا انفینٹیج ریسرچ کا ہی کام تھا جو ماسٹرز کی ٹرانسفارمیشن پر چل رہا تھا۔ اس کی اسسٹنٹ پینٹرسن نے تمیز کے دائرے میں اپنا ہینڈکرچیف آگے کیا۔ ڈیوک، آپ کے اوپر ماسٹرز کا خون لگا ہوا ہے جس سے ہر کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، پلیز اسے جلدی سے صاف کر لیں۔ لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو مارنا چاہتا ہے، پر وہ تو بس ایک بک وام تھا جو ریسرچ میں بہت ہی زیادہ کھویا رہا تھا۔ وہ اب تھک چکا تھا کہ اسے ایسے سوشل گیدرنگز میں آنا پڑتا ہے جہاں لوگ صرف یوزلیس چیزوں پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ہال کے ایک کونے میں ڈیوک ونسٹ کھڑا اپنے اسسٹنٹ سے بات کر رہا تھا کہ تم یہ تو جانتے ہی ہوگے اس بات میں کوئی ریپلائی پارٹنر یعنی بھروسے مند ساتھی ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ وہ خاموشی سے میرج کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں تو یہاں نوبل لیڈی سے ٹھیک سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتا، شادی کے بعد تو دور کی بات۔ وہ اچھا، اس موقع پر انسان کو دھیرے سے اسمائل کرنا چاہیے، ہے نا؟ اسی وقت دروازے پر ایک تیز اور تیکھی آواز گونجی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ڈور مین ڈر کے مارے جیسے رونے ہی لگا۔ جی جی، میں ابھی کھولتا ہوں، پلیز مجھے معاف کریں۔ وہ ڈور مین بیچارہ ابھی کچھ نہیں جانتا تھا اور سوشیولوجیکل تھیوریز کے مطابق سوچ رہا تھا کہ بات چیت میں ایک چھوٹی سی اسمائل بڑی سے بڑی مشکل آسان کر دیتی ہے، اور یہ واقعی ایک سچائی ہے۔ لیکن ونسٹ کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ شادی، اگر شادی کے بعد کوئی میرج کی ڈیوٹیز کو پورا نہ کرے تو ڈیورس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت انفیکٹو طریقہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک شارٹ ٹرم میرج کانٹریکٹ کیا جائے اور اس دوران ڈیورس لے لی جائے؟ اور اگر شادی کے لیے کسی ایسی لڑکی کو چنا جائے جس سے پوری فیملی نفرت ہو تو یہ آئیڈیا برا نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی پرفیکٹ لیڈی ایکسسٹ کرتی ہوگی؟ اگر وہ یہ سوچ رہی ہے تو لیکن دروازے کے بالکل باہر پلیٹینم بالوں والی ایک لڑکی یعنی گیزل فلورس اس کے سامنے آ گئی۔ گیزل اور اس کا یہ ریلائبل پارٹنر بالکل دروازے کے باہر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اندر سے میرا فلورس کے چیخنے کی آواز گونج رہی تھی، پر گیزل فلورس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ونسٹ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ کیا کوئی سچ میں ایسی سوشل گیدرنگ میں یہ کپڑے پہن کر آ سکتا ہے؟ اور ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ابھی یہاں کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی مجھے ضرورت ہے؟ پیٹرسن نے بھی اسے نوٹ کیا، یہ پھٹے پرانے کپڑے تو بالکل کسی میٹ آؤٹ فٹ جیسے ہیں۔ اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟
وسٹ نے اچانک سے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ کیا بڑے بوڑھے سچ کہتے ہیں کہ جب شادی کرنی ہو تو کوئی بھی لڑکی چلے گی؟ پیٹرسن نے جواب دیا، جی سر، بالکل، جب تک آپ امپیریل لا کے خلاف نہیں جاتے اور وہ لڑکی کوئی عام شہری نہ ہو، تب تک سب ٹھیک ہے۔ ونسنٹ نے فوراً ایک بڑا فیصلہ کیا، پیٹر، میری تمام سوشل انگیجمنٹس کینسل کر دو۔ پیٹرسن بالکل مائلڈ یعنی حیران رہ گیا۔ جی ونسٹ، ونسٹ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اس عجیب آؤٹ فٹ والے لڑکے کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع کر دو۔ ہمیں ابھی ایک نیا رزلٹ ملا ہے۔ دوسری طرف پارٹی سے نکلنے کے بعد گیزل خوشی سے اچھل رہی تھی۔ او مائی گاڈ، میرا دل کتنا ہلکا محسوس کر رہا ہے۔ میرا پوزا فلورس ابھی تک نہیں جانتی تھی کہ گیزل میجک استعمال کر سکتی ہے۔ اگر اس کی میجک پاور بالکل ختم ہونے والی تھی، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت ضرور تھی کہ وہ ایک سمپل ونڈ اسپیل یوز کر سکے۔ اس وائن کے گلاس کو ہوا میں اڑا دے، اپنے ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے اس نے اتنی راحت مل رہی جیسے اس نے اوریجنل پلاٹ کی ساری زنجیریں ہی توڑ دی۔ لانگ ریو فریڈم، وہ چلائی۔ اسے پتا تھا کہ اس مومنٹ کے بعد اب کوئی پاگل آدمی اسے شادی کے لیے پرپوز نہیں کرے گا۔ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اس نے سوچا کہ اب اگلا اسٹیپ، اگر مجھے آنے والے خطروں سے بچنا ہے تو مجھے ایک گریٹ میرج یعنی بڑی جادوگرنی کی طرح اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ سلطنت کے ٹاپ 5 پاورفل ہاؤس میں شامل ہونا پڑے گا، جن کے سامنے امپیریل کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اور آئینے کے سامنے کھڑی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اگر میں گریٹ میچ بن گئی تو بدلہ لینا بہت ہی زیادہ ایزی ہو جائے گا، اور میں سارے رولز کو اپنی مرضی سے موڑ سکوں گی۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ واو، یہ کپڑے تو سچ میں بہت بہت بری طرح پھٹ چکے ہیں۔ فیزل فلورس نے سر اٹھا کر سوچا کہ اب فوراً کرنے والے کام دو ہیں۔ پہلا کام اپنی ختم ہوتی ہوئی میجک پاور کو دوبارہ ریچارج کرنا اور میجک ایفینٹی کو میکس لیول تک پہنچانا۔ دوسرا کام کوئی ایسا مونسٹر ڈھونڈنا جو اسے ایسے اسپیل سکھائے کہ وہ سب کچھ ہوا میں اڑا سکے اور بہت سارے میجک آرٹیفیکٹ جمع کر سکے تاکہ وہ اسٹرانگ بن سکے۔ ہاں، مجھے اپنی میجک پاور ریکور کرنے کے لیے ٹاؤن کے اس حصے میں جانا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ شام کا وقت تھا، لیکن ٹاؤن میں ابھی بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں ایک ریسٹورینٹ ڈریگن فائر کافی زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا تھا۔ گیزل نے سوچا کہ سب سے بیسٹ اور ڈائریکٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹیبل پر ایک پیپر رکھے اور کہے، ہیلو سر، آپ یہاں پارٹ ٹائم سٹاف ہائر کر رہے ہیں؟ میں یہاں کام کرنا چاہتی ہوں۔